السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا، یہ متع جیسا ہی ہے بالکل۔ جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار، تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے، ادھر تک۔ کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا۔ اور صرف دور میں نہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں، نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے۔ کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا، کہتے ہیں بھائی کیا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو، لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟ یہاں تک ملتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متع کیا، عمر نے روک دیا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے، ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو، نبی کے علم میں نہ آیا ہو، لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے، حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں، بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے وہ کہہ رہے ہیں متع کرے گا رجم کریں گے۔ اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بالکل اسی سٹائل میں دلائل 3 طلاق کے بھی ہیں۔ تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جس طرح کھینچا تانی کر کے 3 کو 1 کیا ہے نا، اس سے آسانی سے کھینچا تانی، آسانی زیادہ کھینچی تانی نہیں کرنی پڑتی، متع حلال اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا، سمجھتے ہو؟ متع اس سے زیادہ، کیونکہ جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی، جبکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں 3 نبی کے دور میں 1 ہوتی تھی، عمر نے 3 کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کا صحیح سند سے فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں۔ اس کا جواب دینا آسان ہے، متع کا جواب دینا مشکل ہے۔ آپ کے پاس اصل دلیل یہی ہے کہ بھائی ہم کس کو ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں، اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4، وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا تو امت کا پروگرام بڑھ گیا۔ یہ بھی حلال ہوگا متع کچھ دنوں میں۔ اور ایک صاحب نے تحریر لکھی کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے، ایکچولی اتنی پرابلمز ہوتی ہیں تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اختلافی مسئلہ ہے، بعض تابعین سے جواز منقول ہے اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے۔ تو اختلافی تو مانو نا، پہلے ہی ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے، اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے، تو ضرورت کے بیس پہ دوسری قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا پھر وہاں سے کیا کرو گے؟ جواز کا فتویٰ لو۔ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں۔ اور جو بے غیرت دلیل دینا متع کے حلال ہونے کی، اس کو بول تو اپنی بیٹی متع کے لیے پیش کر، تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کہ یہ متع کے لیے تیار ہے، تصویر نہ لگاؤ، نام پتہ دے دو اس کا۔ کوئی کرے گا غیرت مند یہ؟ ایک دم غصے میں آئے گا نا وہ، کیا خیال ہے بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں غیرتی والی کیا بات ہے؟ ایک چیز حلال ہے تو اس میں غصہ کیا؟ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ اس میں کسی کو غصہ آتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے۔ شادی دفتروں میں بھی جاتے ہیں، بھائی ہماری بچی ہے، اتنی کوالیفیکیشن ہے، کوئی مناسب سا منڈا ہو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کوئی بغیرتی نہیں سمجھی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھے، ان کے والد نے خود رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس پہ پیش کیا؟ حضرت علی پہ۔ حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ جب بالغ ہوئی، بہت رشتے آئے، فرمایا میں نے ان کو کن کے لیے رکھا ہے؟ علی کے لیے۔ بڑی فضیلت ہے سیدنا علی کی، ہے نا؟ تو اسی طرح صحابہ میں یہ تھا حضرت، تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اگر یہ متع حلال ہے اس دلیل کی بیس پہ کہ جابر بن عبداللہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے، ابوبکر کے دور میں، اور عمر نے پابندی لگائی ہے، اگر اس حدیث کی بیس پہ حلال ہے تو بھائی جو اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے ہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ متع سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کوئی پیش کرے، یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے، اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں جائز بولو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل ما صح فہو مذہبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی سے حدیث ثابت ہے میرا مذہب ہے، اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقی مسائل میں، جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر متع بھی حلال ہوگا۔
پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے, مجتہدین بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں, مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں, ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے, وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے, وہ بڑا غرق کر دے گا وہ لوگوں کا. ہو رہا ہے غرق, اور ابھی متے پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ نوجوان کیا کرے, کہاں جائے, تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسا کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا, مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے, جاؤ کسی طوائف کو پکڑو, 2 گواہ لے کر آؤ, بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری, 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری, اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو. جو کرنے کا کام ہے اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متے سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور بیڑا غرق ہو جائے گا. خام متا سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر, کبھی جب کوئی متے کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ, اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ, عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا, عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا, یہ حدیث فلانی حدیث, فلانے صحابی کا قول, فلانے تابعی کا قول, اور فلانے بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب, تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل, ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں, ان میں وزن کتنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا, اگر گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے جج, تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے, یہاں کے علماء کو اس پر اشکالات ہیں, خود سعودیہ کے علماء کو بھی اشکالات ہیں. اب اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا, سعودی عدالت نے فیصلہ کر دیا, تو وہ سب کے لیے نافذ. خوب سمجھو اس مسئلے کو, تھوڑا علمی بات ہے, بور نہ ہو جائیں کہیں آپ. جہاں بھی مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, تو اس میں اب ریاست نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر کسی نے طلاق بائن دی بیوی کو, 1 طلاق دی بائن. اب آپ تھے انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, وہاں کی عدالت شافعی فقہ کو فالو کرتی ہے. آپ کا کیس گیا کورٹ میں, ٹھیک ہے نا. اب کورٹ تو شافعی فقہ پہ فالو کر رہی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی 1 طلاق امام شافعی کے ہاں بائن ہوتی نہیں ہے, وہ لازمی رجعی ہوتی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو رجوع کا حق ہے. تو شریعت میں یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جج کا فیصلہ آپ کے جو مسلکی اختلاف ہے اس سے بالاتر ہوگا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو حکومت کی, تو وہ نافذ ہو جائے گا آپ کے اوپر. سمجھتے ہو؟ آپ آج کل کے اسکالر کی آپ بدماشیاں دیکھو, اس قانون اس اصول سے کیسے کھیل رہے ہیں. چند دن پہلے کے اسکالر کی ایک تحریر چلی کہ 3 طلاقوں کے بعد لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ قانون پاس کروا کے کہ وہ 3 طلاق کو 1 قرار دے. پھر یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ پھر کوئی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہیں نا, جب بھی 3 دیں گے تو ہوں گی کتنی, وہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کتنی ہوں گی, 1 ہوگی. کیونکہ حکومت کا قانون وہ اختلافی مسئلے میں القضاء یرفع الخلاف, جو قاضی کی قضا ہے نا, جج کا فیصلہ, وہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ایک چیز کو آج کل کے اسکالر جن کے پاس علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, وہ کیسے اسلامی اصول اور ضابطوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا میں نے پھر اس پہ لکھا, میں نے کہا یار یہ اس نے کتنی بڑی ضلالت کی ہے. 2 ضلالتیں ہو رہی ہیں. نمبر 1, پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں, یہ تو بنایا گیا ہے اختلافی. یہ جبکہ ہے جب دلائل دونوں طرف ہو, اختلاف ہو صحابہ میں, ائمہ مجتہدین میں, جبکہ یہاں چاروں امام کیا ہیں, اہل سنت کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کیا ہیں, اس پر متفق ہیں. تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے, اجماعی مسائل میں
حکومت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متع کی پرمیشن ہے تو کیا حلال ہو جائے گا متع؟ آپ کہو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا, تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متع کو جائز سمجھتے تھے. ہم کیا کہیں گے بھائی اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ متع کیا ہے؟ حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دے نا متع کے حلال ہونے کا تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو 3 طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو, جج کی ذاتی رائے یہ ہو, جج بھی مجتہد ہو, غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے, تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے قول کمزور ہے, ضعیف ہے, آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی؟ شریعت میں حاوی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے اور قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے, آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو, پتا ہے کہ قول کمزور ہے, پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا. یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے جو کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی ہے اس کے علاوہ کسی کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ فرعونیت آج کل کے مذہبی اسکالرز میں ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. ان کی نظر میں نہ امام بخاری کی کوئی حیثیت, نہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت, نہ امام شافعی کی کوئی حیثیت, نہ امام مالک کی کوئی حیثیت, نہ امام احمد کی کوئی حیثیت, نہ ان لوگ کی نظر میں ابو بکر کی حیثیت, نہ عمر کی حیثیت, نہ عثمان کی حیثیت, نہ علی کی حیثیت, نہ صحابہ کی حیثیت. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے, میں کسی کو فالو نہیں کرتا. تو سمجھ لو کہ جس قسم کے سافٹ ویئر فرعون کی کھوپڑی میں انسٹال ہوئے تھے, ان میں ایک سافٹ ویئر بچ گیا تھا, کہیں انسٹال ہو نہیں رہا تھا, تو وہ ایسے اسکالر کی کھوپڑی میں یا تو وہ یا اس کی کاپی انسٹال ہو گئی.